بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا قصہ لے کر آیا ہوں جسے آپ کو سن کر سبق حاصل ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ قصہ ہے ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی کا۔ چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر کیوں چھوڑ کر چلی گئی اور کس طرح اس کی ایک بادشاہ سے شادی ہو گئی، یہ سب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سوداگر تھا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بہت خوبصورت تھی، لیکن چھوٹی والی سب سے پیاری تھی۔ اس سوداگر کو اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار تھا۔ ایک دن سوداگر نے اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھا کہ آپ تینوں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہی سوچتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بڑی بیٹی نے جواب دیا، بابا جانی میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو ایک سونے کی قیمتی مالا دے دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال کیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ کو پوری دنیا سے زیادہ چاہتی ہوں۔ باپ بیٹی کی بات سن کر خوش ہوا اور اسے بہت سی سونے کی اشرفیاں دی۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کو بہت غصہ آیا، نمک تو ایک سستی اور معمولی سی چیز ہے، یہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ غصے میں بہت ڈانٹا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ایک دن چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ باپ کی یہ بات بیٹی کے دل پر جا کر لگی اور وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے روتی روتی چلی گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں بہت زیادہ گھاس تھا۔ لڑکی نے اپنے لباس پر ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا تاکہ پہچانی نہ جا سکے۔ اس کے بعد وہ ایک بادشاہ کے محل کے پاس جا کر رکی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، مجھے کام کی ضرورت، کیا تم مجھے کام پر رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ نہیں بی بی، ہمارا بادشاہ ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھتا۔ لڑکی مایوس ہوئی مگر بار بار کہنے لگی، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا محل میں۔ اتنے میں محل کا ایک باورچی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اسے لڑکی پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنے سینئر کو کہہ کر لڑکی کو کام پر رکھ لیا۔ باورچی نے اسے سارے کام سمجھائے اور اسے اس کی سونے کی جگہ بھی دکھائی جہاں اور بھی عورتیں تھیں۔ کسی کو اس لڑکی کا نام تو نہیں معلوم تھا مگر سب نے اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گھاس والی رکھ دیا۔ دوسرے دن محل میں ایک ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کر رہا ہے جس میں ہر کوئی شرکت کر سکتا ہے۔ تمام ملازمین عورتیں اپنے آپ کو سنوارنے لگ گئے۔ جب تقریب کا دن آیا تو گھاس والی نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور سب نے اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھاس والی نے اپنا گھاس والا لباس اتارا اور ایک خوبصورت سا لباس پہن لیا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اور پھر وہ اس تقریب میں چلے گئی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ
تمام حاضرین کی نظریں اس پر سے اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نے جب اس خوبصورت حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، اور پھر شہزادے نے پوری تقریب گھاس والی کے ساتھ باتوں میں ہی گزار دی۔ شہزادہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر گھاس والی کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے محل میں آ گئی۔ اگلے دن عورتوں نے کہا کہ تمہیں وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسین خوبصورت لڑکی کا دیوانہ ہو گیا تھا اور ساری تقریب اسی سے باتیں کرتا رہا تھا۔ پھر گھاس والی داری اداس سی ہوئی، ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے پھر تقریب رکھی۔ اس بار پھر وہی بہانہ کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کے جانے کے بعد پھر اس نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دے دی، اور پھر تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ محل میں آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھاس والی نہیں آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ شہزادے کو گھاس والی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کس سے اور کیسے کیا جائے۔ ایک دن شہزادے نے محل کے ملازموں سے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے کہا۔ جب گھاس والی کو یہ پتہ چلا، اس نے خود گاجر کا حلوہ بنانے کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ گھاس والی نے گاجر کا حلوہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی گاجر کے حلوے میں ڈال دی۔ جب شہزادہ میز پر بیٹھا گاجر کا حلوہ کھا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہوئی ہے۔ انگوٹھی پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا۔ ملازمین نے بتایا کہ یہ گاجر کا حلوہ گھاس والی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھاس والی کو بلایا گیا۔ شہزادہ گھاس والی کو پہچان نہ سکا۔ جب گھاس والی نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ گھاس والی نے اپنا سارا واقعہ شہزادے کو بتایا کہ وہ اس محل میں کس طرح پہنچی ہے۔ شہزادے نے گھاس والی کا بادشاہ کو بتایا اور ان دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ شادی کے بعد محل میں ایک بہت بڑی شادی کی تقریب رکھی۔ اس تقریب میں شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدے داران کو بلایا گیا تھا۔ اس تقریب میں گھاس والی کے بابا بھی شامل تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ گھاس والی کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کھانے میں نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ تھوڑا سا مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی سب کچھ تو ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا، جناب آپ رونے کیوں لگ گئے؟ سوداگر نے کہا، جناب میں اپنی بیٹی کی بات سمجھ گیا ہوں، کھانے میں نمک نہ ہو تو چیزیں بد ذائقہ ہو جاتی ہیں، چاہے اس کھانے میں کتنے ہی قیمتی مسالے کیوں نہ ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ نہیں۔ پھر سوداگر نے اپنا قصہ بادشاہ کو سنایا اور یہ کہا، میری بیٹی مجھ سے
ناراض ہو کر چلے گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو حلیہ بتایا تو بادشاہ نے گھاس والی کو بلایا اور اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر باپ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سوداگر نے بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے بار بار معافیاں مانگتا رہا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کرنا اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو محبت اور احساس کی اس چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا میزبان ماجد علی ماجد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔